ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ میدان سیاست کی جو گرما گرمی ہے وہ چلتی رہے گی، اور سیاسی مخالفین جو ہیں ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے رہیں گے، بدعنوانی کے نئے اسکینڈل بھی سامنے آئیں گے، اور اسی شور میں اکثر عوام کے بنیادی مسائل جو ہیں میڈیا پر بھی پس پش چلے جاتے ہیں۔ آج کے تناظر میں نظام صحت جو ہے وہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے۔ کرونا وائرس نے ہمارے ملک کے نظام صحت کی کمزوریوں اور سیاسی خود غرضیوں کو بھرپور انداز میں بے نقاب کیا ہے۔ کرونا وائرس کی پہلی لہر ہو یا دوسری، حکومت اور حزب اختلاف جو ہے اس معاملے میں ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب پہلی لہر تھی اور وفاقی حکومت کاروبار اور تعلیمی اداروں کی بندش کے معاملے پر پس و پیش سے کام لے رہی تھی تو حزب اختلاف کا اصرار تھا مکمل تالہ بندی کی جائے۔ دوسری لہر نے جب شدت پکڑی تو حکومت اگر ہم حکومت کی بات کریں، وفاقی حکومت کی، تو احتیاط کی تلقین کرتی نظر آئی، اور حزب اختلاف جو ہے جلسے جلوس۔ ایسا کیوں ہے؟ حکومت سندھ جو ہے وبا کی پہلی لہر کے دوران زیادہ سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی تھی، اس مرتبہ نہیں۔ آج پروگرام میں ہم اس سوال پر بھی بات کریں گے۔ صحت عامہ کی بحث میں سوال صرف کرونا وائرس کا نہیں، صحت عامہ کے دوسرے شاریوں کا بھی ہے، بچوں کی بلند شرح اموات سے لے کر بنیادی صحت کے مراکز میں سہولتوں کے فقدان تک کا۔ آج اس مسئلے کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ہے ایسا۔ ہمارے پروگرام کی آج کی خصوصی مہمان ہے محترمہ عذرا پیچو صاحبہ، وزیر صحت سندھ، اور کیونکہ عذرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں تو یقیناً کراچی کے 3 اسپتالوں کی ملکیت پر وفاق اور صوبے کے درمیان جو ایک تنازع کھڑا ہو گیا، جو چپقلش ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور صوبے کے جو دیگر صحت عامہ کے مسائل ہیں اس پر بھی۔ بہت بہت شکریہ عذرا پیچو صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم شروع کرتے کرونا وائرس سے ہی کہ دوسری لہر کا چیلنج جو ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے سے بڑا ہے، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم وہ ایکٹیو کیسز کی تعداد دیکھیں تو وہ 34 سارے جو آج کی خبر ہے، اور ابھی جو ہے ڈیتھ ٹول جو ہے وہ مطلب تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ 3000 کے قریب ہو گیا ہے۔ کیا کہیں گی اس پہ؟ السلام علیکم عامر۔ بس میں یہ کہوں گی کہ جو ہے یہ ویو جو ہے یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم ذرا سا کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں، ہم ذرا سا احتیاط ہم نے برتنا چھوڑ دی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹنسنگ کریں، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، باہر غیر ضروری نہ نکلیں، ہاتھ جو ہے ہاتھوں کو دھوتے رہیں، سینیٹائزرز استعمال کریں اور صابن اور پانی استعمال کریں۔ لیکن اس دفعہ جو یہ لہر ہے یہ جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سردیوں میں آئے گی، اور اس کی جو ہے وفاق جو ہے اس پہ جو ہے انہوں نے سب چیز جب کھول دی تھی تو ابھی بند کرنا انہیں بھی مناسب نہیں لگ رہا، اور ہم اس قدر آئسولیٹ ہو جاتے ہیں سندھ میں کہ ہم بھی پریشر نہیں ڈال سکتے۔ دوسرے پروونسز جب کھول رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو تو ہم پریشر نہیں ڈال سکتے کہ ہم بزنسز بند کریں یا دوسری جو ہے اداروں کو بند کریں۔ تو ابھی این سی او سی میں ہی ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس قدر ہمیں جو ہے انسٹیٹیوشنز کو، اسکولوں کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو یا شادی ہالز کو جہاں زیادہ پھیلاؤ ہو سکتا ہے انہیں کس طریقے سے ہم بند کر سکتے ہیں۔ تو یہ انہی کی طرف سے ڈائریکشنز آ رہی ہیں آج کل، تو ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یونیفارمٹی بہرحال پورے ملک میں رکھنی ہے۔ اچھا، جو دلچسپ بات یہ کیونکہ پہلی لہر کے دوران حکومت سندھ نے بڑا فعال کردار ادا کیا تو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چاہے وہ صحافی ہوں چاہے ڈاکٹرز ہوں، وہ اس کردار کی کافی کہتے ہیں تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس مرتبہ دوسری لہر میں ظاہر ہے کہ امیدیں آپ لوگوں سے زیادہ تھی کہ آپ لوگ جو ہیں زیادہ فوکس کریں گے۔ ہماری بات ہوئی ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب پی ایم اے کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور ان کی ایک رائے ہے اس کرونا وائرس کے اوپر جو حکمت عملی، اور اس کے ساتھ ساتھ پنک پاکستان ایک این جی او ہے، اس کی صدر جو ہیں ڈاکٹر زبیدہ قاضی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ان کے ایک بریف کامنٹس آپ کو سناتے ہیں کہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھی ہمارے ماہرین کی، اور حکومت سندھ جو ہے اس پہ کیا رسپانس دے گی۔ جی، کووڈ کے فرسٹ فیز کی بات کریں یا سیکنڈ ویو کی بات کریں، جس طرح فرسٹ ویو میں ہم نے دیکھا کہ جو لیجسلیشن کرنے والے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ان کو کنٹرول کرنے والے اداروں کا بڑا پازیٹیو انپٹ رہا۔ ہم نے بہت ہنگامی طور پر جو ہے وہ سوشل لاک ڈاؤنس کی طرف ہم گئے، احتیاطی تدابیر کو بہت پروٹوکول کے طور پر فالو کیا گیا۔ وہ سچویشن اب ہمیں سیکنڈ ویو میں نظر نہیں آ رہی۔ جبکہ ہم اسٹیٹسٹکس کی دیکھیں کووڈ کی تو سندھ میں اس وقت سب سے زیادہ ہم کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اور ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں، جو کہ تقریباً
2,22,000 کے قریب ہیں اور 3,000 سے زیادہ جو ہیں وہ ڈیتھس رپورٹ ہو رہی ہیں، اور ایوری ڈے ہم انسیڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں زیادہ ہے. اس کے حساب سے جو احتیاط کرنی چاہیے لوگوں کو، عوام کو بھی، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو نافذ العمل ہونے چاہیے وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہے. اس کے پھیلاؤ کو وہ اس طرح سے نہیں روکا جا پا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح سے پہلے انہوں نے کیا تھا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو ایس او پیز کو فالو کرانا ہے وہ سندھ گورنمنٹ ابھی تک نہیں کر پائی ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ چلے جائیں، بازار میں، شادی ہال میں، جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی لوگ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں. کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب سنی گفتگو ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب کی اور ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ کی؟ اس بار وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹرز کا بھی خیال ہے جو بہت ہی زیادہ بڑھ کر سپورٹ کر رہی تھی پی ایم اے آپ کو اور باقی جو ڈاکٹر حضرات ہیں. جی بالکل، ہمیں جو ہے میڈیکل فٹرنیٹی نے بہت سپورٹ کیا تھا پہلی لہر میں، کیونکہ میں یہ بھی بتا دوں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو تھی بہت جو ہے اس کے خلاف تھی کہ ہم لاک ڈاؤن کریں، اور وہ بار بار اکنامک انڈیکیٹرز اور ایک بے روزگاری کا جو ہے پیغام لے کے سامنے آ رہی تھی کووڈ کی جگہ. وہ کہہ رہے تھے کووڈ اتنا مہلک نہیں ہوگا جتنا ہمارے بے روزگار لوگ مریں گے اور سوئسائڈز ہوں گی اور بے روزگاری بڑھے گی اور بھوک سے لوگ مریں گے. لیکن اس دفعہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو ہے یہ اکنامک جو ہے پیکیجز انہوں نے نہیں دیے گئے لوگوں کو، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے لوگ جو ہیں واپس آ جائیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں. اسکول بھی کھل گئے تھے، اور اس کے دوران جب فرسٹ اور سیکنڈ ویو کے دوران ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں بالکل بیزار ہو چکے تھے گھر بیٹھنے سے، وہ گھر بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. بزنس کمیونٹی بھی بہت نالاں تھی ہمارے سے. ہم جو ہیں ہر فرنٹ پہ جو ہے ایک لڑائی نہیں مول لے سکتے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپیزمنٹ کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ، لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر آپ زبردستی کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہم نے صرف یہ کہا کہ جو کچھ ایس او پیز اس طرح کے ہیں کہ شادی ہالز میں اندر جو ہے تقریبات نہ ہوں، اور شادی ہالز جو ہیں وہ ایک مقرر وقت پر بند ہو جائیں اور اوپن فضا میں شادیاں ہوں زیادہ تر، اور جو ہے جو شادی ہال میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی آدھے ہو جائیں، اور بوفے لنچز ڈنرز نہ ہوں، اور پیکڈ لنچز انہیں دیے جائیں. اور جو ہے اسکولوں کو اور کالجز اور یونیورسٹیز کو جو ہے بند کیا جائے. یہاں سے ہم پھیلاؤ زیادہ دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے یہ ریکمنڈیشنز بھی دیں ان وفاق کو. اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایسے ایریاز تھے جہاں بہت زیادہ پھیلاؤ تھا، اسے جو ہے لاک ڈاؤن کرنے کا ارادہ کیا گیا. اس سے میں سمجھتی ہوں فائدہ ہوا. ہماری فلیٹن ہو گئی کرو، پھر سے تھوڑی بڑھ رہی ہے ابھی تعداد پیشنٹس کی. لیکن جو میری فاضل پنک ربن والی جو بہن ہیں، انہوں نے کہا کہ سندھ میں اموات زیادہ ہو رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں پورے پاکستان میں 10,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. ان میں آپ دیکھ لیں کہ کراچی جو ہے جو بہت پاپولس سٹی ہے، سب سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں ڈینسٹی کے لحاظ سے اور پاپولیشن کے لحاظ سے یہاں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو یہاں زیادہ پھیلاؤ نظر آئے گا ڈیزیز کا بھی اور اموات کا بھی. تو اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں سندھ نے بہتر جو ہے پرفارمنس کی ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی ہمارے ہائی ڈپینڈنسی یونٹس یا آئی سی یوز میں بیڈز کی قلت نہیں ہوئی، اور اگر ایک اسپتال بھرتا تھا تو ہم دوسرے اسپتال میں پیشنٹس کو روانہ کر دیتے تھے. درست. اچھا مجھے یہ بتائیے، میں پھر وہی بات کروں گا کہ توقعات جو ہیں وہ سندھ حکومت نے بڑھا دی تھیں پہلی لہر کے دوران. اچھا حکومت کی وفاقی حکومت کی مجبوری سمجھ میں آتی کہ جی محدود معاشی سرگرمیاں یا مکمل بحال بھی اگر آپ کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لوگوں کے خاندانوں کا، ہماری حکومت کی معیشت کا، ملک کی معیشت کا. لیکن
کچھ چیزیں جو ہیں مطلب ان سے اجتناب کیا جا سکتا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے سکتی تھی. مثلا آپ کہتے ہیں شادی ہالز کے اوپر آپ نے بات کی, تعلیمی اداروں پہ بات کی, لیکن جلسے جلوس ہو رہے ہیں. اب ایز اے ڈاکٹر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حزب اختلاف جس طرح سے جلسے جلوس کر رہی ہے, مختلف شہروں میں جا کے لوگ آ رہے ہیں, اس میں آپ ایس او پیز نہیں فالو کر پاتے, آپ کی کیا رائے بطور ایک ماہر کہ یہ وقت تھا ان چیزوں کا, ضروری اور غیر ضروری میں, اہم اور غیر اہم میں ہمیں تفریق کرنی چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں, اگر پولیٹیکل ڈیسیشنز اس طرح کے آتے ہیں, یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات ہے. شروع میں جب یہ جلسے ہو رہے تھے اور کووڈ کی ہمیں لہر نظر آ رہی تھی, میں نے این سی او سی میں واضح طور پہ کہا تھا چیف پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ کو جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ رجوع کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ تعین کریں کہ کیا ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے. آپ بات کریں ان سے. انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اپوزیشن کے لیڈرز سے بات کریں. اگر آپ سب کا تعاون چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ سے جو ہے انگیج کرنا ہوگا. لیکن انہوں نے انگیج نہیں کیا, بلکہ یہی کہتے رہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, میں ان سے بلیک میل نہیں ہوں گا. تو اگر آپ ایک گفتگو کو, کانورسیشن کو بھی, ایک کمیونیکیشن کو بھی بلیک میل سمجھتے ہیں تو پھر کس طرح سے جو ہے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اپوزیشن تعاون کرے؟ درست ہے. مجھے ایک اور اس پہ ضمنی سوال کہ بلاول صاحب کو سمجھایا آپ نے, وہ تو خود بھی کرونا کا شکار ہو گئے تھے اور آپ کے بھتیجے ہیں ماشاءاللہ, تو ان کو آپ نے سمجھایا کہ بھئی یہ وقت جو ہے ذرا سا ہم اگر سلو کر لیں اسپیڈ 2-4 مہینے کے لیے, بعد میں لڑتے رہیں گے. ذاتی طور پہ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ ظاہر آپ فکر مند ہوں گی. وہ دیکھیں یہ 2-4 مہینے سوری عامر, یہ 2-4 مہینے کی تو بات نہیں ہے نا. یہ تو اب تک ہمیں کچھ پتہ نہیں کتنے عرصے چلے گا. اور 2020 ہمارا بہت برا گزرا ہے. وہ 2021 کے لیے بھی ہم دعائی کر سکتے ہیں. اگر ویکسین نہیں آتی اور 72% لوگوں کو نہیں لگتی ویکسین, ہمارا یہ متواتر یہ جو ہے سلسلہ چلتا رہے گا کووڈ کا, کہ ویو آئے گی, پھر اس کو وہ سپریس ہوگی, پھر ویو آئے گی. اچھا, میں ویکسینیشن پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں, تفصیلی سوال ابھی کرتا ہوں, مگر اس سے پہلے مجھے ایک اور سوال کا جواب. ہمارے یہاں یہ جو لوگ اس کے کووڈ کی وجہ سے جن کا انتقال ہو رہا ہے, ان کے بارے میں ایک زمانے میں پہلی لہر کے دوران بڑی سخت ایس او پیز تھیں کہ ان کا بریل تدفین کیسے ہوگی, ان کی جو ہے لاش کو کیسے جو ہے ہینڈل کیا جائے گا. اب جو میں سن رہا ہوں, کم از کم کراچی کی حد تک ہم نے 1-2 واقعات دیکھے کہ اس میں وہ احتیاط نہیں ہے, وہ سیدھا جو ہے لاش جو ہے حوالے کر دی جاتی ہے ورثاء کی, اور پھر جس طرح ہماری یہاں ایک روایت ہے تدفین کی اسی طرح سے ہوتا ہے. آپ کے خیال میں یہ دوسرا طریقہ مناسب ہے, یا پہلے جو ہم زیادہ احتیاط کر رہے تھے اور وہ غیر ضروری احتیاط تھی, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں عامر, جس طریقے سے یہ کووڈ ہم نے شروع میں یہ نئی بیماری تھی, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے, تو اس وجہ سے بہت سخت اقدامات کر رہے تھے بریل کے بارے میں. لیکن اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک جب ڈیڈ ہے باڈی, وہ نہ ڈراپلیٹ انفیکشن پھیلا سکتی ہے, اس کی جسم میں تو اس کے جراثیم وائرس ہو سکتا ہے, لیکن اگر کچھ عرصے اسے باڈی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو 9-10 گھنٹے 12 گھنٹے بعد تو وہ وائرس جو ہے وہ جو سرفیس لیول پہ وائرس ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں صرف بریل کے لیے, یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ لوگ جو ہیں, جو اجتماعی دعا ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, اور جو دفنایا جاتا ہے اس میں زیادہ لوگ نہ ہوں, کم لوگ ہوں, اور ذرا سا ڈسٹنسز کے ساتھ اور ماسک پہن کے ایس او پیز فالو کر کے وہ بریل کریں. یہ آپ نے بڑی اہم بات بتائی, کیونکہ لوگوں میں تشویش تھی, اور یہ منسٹر صاحبہ کی طرف سے آنا یہ بات جو ہے وضاحت کر دیتی ہے کہ جی پہلے کیوں اب تھا, ہم کیا احتیاط کر رہے تھے, کیا وجہ تھی, اب کیوں کریں. اچھا, ویکسینیشن کا آپ نے تذکرہ کیا, کیا صورتحال ہوگی, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ اجازت دیں ہم اپنے دونوں ماہرین کی گفتگو آپ کو ذرا سنا دیں کہ ایک چھوٹا سا کلپ کہ ویکسینیشن پہ ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ اور ڈاکٹر سجاد قیصر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی, اس کی اویلیبلٹی کو انشور ہونا چاہیے. نمبر 2, جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو پہلی قسط میں پہلی دفعہ میں ان کو لگانا چاہیے. اس کے بعد جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں اور ان کو ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے, کینسر ہے,
یا دوسری ایسی دوائیاں کمپرومائز دوائیاں کھانے ان کو لگانا چاہیے. اور اس کے بعد جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں لیکن بیمار نہیں ہیں ان کو لگانا چاہیے. اور پھر ہسپتالوں کے اندر تمام ڈاکٹرز تمام اسٹاف کو, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے, ایون کہ جو خوابروب ہے, جو صفائی کا عملہ ہے, ان سب کو یہ لگانا چاہیے. اس کے بعد پوری عوام کو, سندھ کے عوام کو فری آف کاسٹ یہ ویکسینیشن لگانا چاہیے. جو ویکسین کا جو تعداد ہے وہ اتنی جو گورنمنٹ اس وقت لے رہی ہے وہ بالکل بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ کور کر پائے گی اس عوام کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر والی ویکسین ہے اس کو افورڈ کرنے والی جو ہماری جو کلاس ہے وہ تو آرام سے خرید لیں گے اور فوراً ان کو لگ جائے گی. لیکن وہ جو 48% جو آبادی جو ہے جو ہماری رورل ہے, ہم اس کو کس طرح کور پائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی ہمارے دونوں ایکسپرٹس کی, آپ اس پہ اپنی اگر رائے دے سکیں جی کہ کیا ترجیحات ہوں گی؟ دیکھیں, ویکسینیشن کے لیے ہم نے ایک پروٹوکول بنایا ہوا ہے کہ جو ہمارے ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کووڈ وارڈز میں جو کام کر رہے ہیں, جو بھی عملہ ہے, پیرامیڈکس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, یا جینیٹوریل سٹاف ہے, یا کوئی جو ہے گارڈز ہیں, انہیں پہلے قسط میں لگایا جائے گا. اس کے بعد ہم سارے ہیلتھ پروفیشنلز کو جو جہاں بھی ہوں پورے پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں, انہیں سب کو یہ ویکسینیشن دیا جائے گا جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں, اینسلری سٹاف بھی اور میڈیکل سٹاف بھی. اس کے بعد جو یہ فرسٹ اور سیکنڈ فیز کی بات ہے. تھرڈ فیز میں ہم جو ہیں جتنے بھی 60 ایئر اولڈ سے اوپر ہیں لوگ, وہ انہیں لگایا جائے گا ویکسین. پھر جو کو موربڈیٹیز یعنی جن کے جو ینگ بھی ہیں, جنہیں دوسری بیماریاں ہیں وہ جو ہیں کرونک قسم کی بیماریاں ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر کی بیماریاں, کارڈیک کوئی پرابلم ہے, تو انہیں لگایا جائے گا. اس کے بعد ہم ینگر پاپولیشن کی طرف جائیں گے. یہ ویکسین جو ہے مفت دی جائے گی سب لوگوں کو. اگر کوئی پرائیویٹلی امپورٹ کر کے پرائیویٹلی اپنے پرائیویٹ ہسپتال سے لگانا چاہتا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب لوگوں کے لیے, جتنے بھی لوگ پاکستان میں بستے ہیں اور سندھ میں بستے ہیں, ہمیں سب کے لیے کچھ اندازہ ہے ڈاکٹر صاحب فیڈرل گورنمنٹ اس کی کہ کب سے آپ لوگ اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں گے؟ جی میں اسی کی طرف جا رہی تھی. فیڈرل گورنمنٹ اس کو پریکیور کرنے کے عمل میں ہے. وہ گفتگو کر رہی ہیں چائنیز کمپنیز سے اور چائنیز گورنمنٹ سے اس کی پریکیورمنٹ کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی جو سائنو فارما ہے, جو ویکسین ہے, وہ پہلے سے بک ہو چکی ہے. تو یہ جو ہے لوگوں نے, گورنمنٹس نے بک کر لی ہے. UAE میں لگ رہی ہے, بحرین میں اور دوسری دیگر ممالک میں یہ لگ رہی ہے. انہوں نے پہلے سے بک کر لی ہے. تو پروڈکشن جو ہے, آپ کو پتہ ہے پروڈکشن سلو ہوتی ہے, سپلائز سلو ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہے پوری دنیا میں. تو ہم جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی جو سفارتی تعلقات ہیں, جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے, اگر وہ گفتگو کر کے وہ لے آئیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ مارچ سے تک تو شاید آ جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مارچ تک بھی یہ آ سکے گی. بہرحال یہ کوشش جاری ہے اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا کردار پوری طرح ادا کر کے یہ ہمیں جلد سے جلد مہیا کرے گی ویکسین. ہم نے اپنی لاجسٹک جو بھی ہماری پریپریشنز تھی ویکسینیشن سینٹرز کی, ہیومن ریسورس کی, کہ جو لگائیں گے یہ ویکسین, ہم نے اس کی پوری مکمل تیاری کر لی ہے. ان کی ٹریننگ بھی ہو چکی ہے. ڈیٹا جو کلیکٹ کرے گا, ڈیٹا جو آپریٹرز ہیں جن کے ڈیٹا جو انٹری ہوگی اس کی بھی تیاری ہو گئی ہے. کمیونیکیشن ایک اسٹریٹجی بھی بن گئی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو راغب کیا جائے گا کہ وہ اپنی یہ ویکسینیشن کرائیں. یہ سب چیزیں تیار ہو چکی ہیں, ابھی صرف انتظار ہے تو وہ
ویکسین کا ہے. ویکسین کا انتظار ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم وقفے پہ جائیں، اگر ہمیں آپ مختصراً بتا سکیں، تعلیمی اداروں کی بندش پہ لوگوں میں بڑی تشویش ہے. طالب علموں کے مطلب ہے تعلیم جو ہے بالکل کہتے ہیں برباد ہو گئی بہت سارے طالب علموں کی، کہ ان کے پاس ظاہر آن لائن کی فیسلٹی نہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ کھلنے چاہیے، بند رہنے چاہیے؟ کیا ترکیب ہونی چاہیے تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے؟ جی جی، یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو گاؤں میں جو دو کمروں کے پرائمری اسکولز ہیں ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بچے تو آپس میں کھیلتے رہتے ہیں. جو اساتذہ ہیں وہ بھی وہیں قریبی گاؤں میں رہتے ہیں، تو وہ ہمیں کھول دینے چاہیے، کیونکہ اگر پھیلاؤ ہونا ہے تو وہ ان میں تو ہے ہو گیا ہوگا. لیکن جو ٹیئر بنانے چاہیے، ڈفرینٹ ٹیئر بنانے چاہیے جہاں بہت زیادہ پھیلاؤ ہے، جیسے کراچی، حیدرآباد ہے. یہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں تھوڑے 2-3 ہفتے اور مزید بند کیے جائیں، اور سیکنڈ ٹیئر جو دوسرے ٹاؤنز ہیں، شہر ہیں، ان کے پرسنٹیج آف انفیکٹیوٹی اگر 3% سے کم انفیکٹیوٹی ہے تو اسے کھول دیا جائے سیکنڈ فیز میں، اور سیکنڈ ٹیئر کیا جائے انہیں. اور پھر جو ہے دوبارہ جو 3% سے 3% سے زیادہ انفیکٹیوٹی جہاں ہے اسے پھر 2-3 ہفتے رک کے کھولا جائے. چلیں، ہمارا ناظرین ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کرونا پہ تو بات ہوگی، کچھ بات ہوگی سندھ کے نظام صحت پر اور دیگر چیلنجز پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہماری آج کی خصوصی مہمان محترمہ ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ، وزیر صحت سندھ. اور ڈاکٹر صاحبہ، بجائے اس کے کہ میں خود آپ سے سوال کروں کہ سندھ کے اسپتالوں کی جو حالت زار ہے اور یہاں پہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ہمارے جو 2 ماہرین ہیں، ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب اور ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ، ان کا شکوہ کیا ہے وہ ذرا سنیں اور اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. جی. NICVD کا دل کے جو امراض، بہت اچھی سسٹم ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو ہسپتال ہیں ان کو انٹیئر سندھ کے اندر ہسپتال ہیں، جو یہاں کراچی میں سندھ سول ہاسپٹل ہے اور دوسرے سندھ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلس ہیں، ان کو امپروو کرنا چاہیے. ان کے یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر ان کے ہسپتال کا ایز اے ہول جائزہ لے تو وہاں بہت زیادہ گندگی ہے، وہاں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. لوگوں کو جو وارڈ میں ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کے واش روم کو دیکھ لیں، وہاں پینے کا پانی، وہاں مچھر، ان کے کوریڈورز میں، ان کے وارڈز میں ہر طرح کے حشرات الاراض اور چوہے دوڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جو نوزائیدہ بچوں کو کاٹ جاتے ہیں. کروڑوں روپے کے آلہ جات جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ ان کی تاریں کھا جاتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. اس کے علاوہ پروفیسر کے کمرے کی چھت، یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ گر جاتی ہے اور گٹر ابل رہے ہیں وارڈ کے اندر. آپ ایک بہت بیسک فیسلٹی ہوتی ہے جو ٹوائلٹ فیسلٹی ہوتی ہے، وہ مریضوں کو تو آپ چھوڑ دیں، ڈاکٹر کو وہاں پر اویلیبل نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے گفتگو سنی، شکایت سنی ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ کی اور ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب کی. کیا رسپونڈ کریں گی؟ جی عامر، یہ جو ہے میں یہ صرف ان کی انفارمیشن کے لیے کہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں کوئی 795 پورے کراچی اور دوسرے اضلاع سمیت جو ہیں سندھ کے. ان میں جو ہے ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز دیتے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ زیادہ تر ہمارے جو ہیں یہ BHUs بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، یہ جو ہیں یہ آؤٹ سورس کی ہم نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں دیے ہوئے ہیں PPHI کو. اور میں اسی ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی مکس کا سروے آنے والا ہے، پبلش ہونے والا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پرائمری ہیلتھ کے انڈیکیٹرز سندھ کے حد درجہ بڑھے ہیں، یعنی بہتر ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں فنکشن صحیح نہیں کر رہے، یہ غلط ہے. یہ جو ہے بہت بہتر طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں. کراچی میں کچھ ہمیں
ہمیں جو ہے نظر آ رہا ہے کہ کچھ کمی پیشی ہے جس کو ہم کریکٹ کرنے جا رہے ہیں ان یونٹس میں جو اربن ہیلتھ یونٹس ہیں ان میں. آپ نے بات کی ہسپتالوں سے آتا ہوں. ہسپتالوں سے پہلے مجھے پتا ہے کہ دیہی سندھ میں بھی کہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, وہاں پر ڈاکٹر اور وہ عملہ جو ہے نرسز ہیں, میل نرسز ہیں کہ جو ٹیک کیئر. جی دیہی سندھ کی اگر ہم بات کریں, کراچی تو اربن ایریاز میں تو پھر بھی بلکہ اگر نہیں, بلکہ یہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہمارے رورل ایریاز میں, ہمارے دیہی علاقوں میں بہتر طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں کراچی سے. وہ جو ہیں کیونکہ ہم نے پی پی ایچ آئی کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں دیے ہوئے ہیں, وہ بہتر طریقے سے مینیج ہو رہے ہیں اور انہیں ہم جو ہے مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان کی جو ہے جو سروسز ہیں, جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی سروسز ہیں, پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی سروسز ہیں, ہم ان سے بارہا پریشر بھی ڈالتے رہتے ہیں پی پی ایچ آئی کو کہ یہ اس انڈیکیٹر کو آپ اپنی دیکھیں اور اس کو بہتر کریں. تو وہ ان کے ساتھ ایک پورا ایک ڈسکرپشن جاب ڈسکرپشن کے علاوہ ہم نے ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنس ان کے ساتھ سائن کیے ہوئے ہیں, جس میں سارے انڈیکیٹرز ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ یہ انڈیکیٹرز پہ کام کریں گے. اگر میں انڈیکیٹرز میں جاؤں گی تو بہت ٹائم لگے گا, لیکن جو پرائمری پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے انڈیکیٹرز ہیں وہ ہم نے ڈالے ہوئے. اچھا مجھے اب وہ آ جائیں بڑے اسپتالوں کی, بڑے اسپتالوں کی صورتحال پر جی, کہ جس میں انہوں نے شکایت کی جی ٹوائلٹس تک نہیں ہے, گندگی ہے اور مطلب گٹر ابل ہیں, وہ سول کی بات کرتے ہیں اور جنا کی بات کرتے ہیں, کراچی کے بڑے اسپتال. جی دیکھیں یہ ہاسپٹلز بھی بہتر ہو رہے ہیں, اور ہم نے ابھی جو ہمارے ٹرشری ہاسپٹل ہیں جن میں ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, ان کے اندر ہم نے ابھی ایک چینج لایا ہے, ریفارم لایا ہے, جس میں ہم ایک مینجمنٹ بورڈ بنا دیا ہے ہم نے, اور وہ انشاءاللہ جیسے فنکشنل ہو جائے گا, جیسے کام کرنے لگے گا, اس میں بہتری آئے گی. ایک ہی مجھے ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ جو ہے جب مریض ہسپتال میں جاتے ہیں تو اس کو گائیڈ کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے کہ کیا ہے کہ جی پیشنٹ کیئر سسٹم کی کیا ضرورت ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. جی پیشنٹ کیئر مینجمنٹ سسٹم کو جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی کرایا جائے اور اس کو باقاعدہ طور پر چلانے کی ضرورت ہے. اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے, مریض کو بھی, ڈاکٹر کو بھی, ہسپتال کو بھی. ہماری سندھ گورنمنٹ کو اس وقت ضرورت ہے کہ جب مریض ہسپتال میں داخل ہو رہا ہے اور اس کو پورا ایک انفارمیشن کا سسٹم ملنا چاہیے کہ اس کو کہاں جانا ہے, کس مریض کو کس او پی ڈی میں جانا ہے, کس نے کہاں دکھانا ہے. وہ گم ہو جاتا ہے, صبح سے رات ہو جاتی ہے, اس کو ڈاکٹر ہی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا ٹائم, ہماری انرجی بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں ویسٹ ہو, اگر پورا ایک مینجمنٹ سسٹم ہمارے پاس موجود ہوگا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا پرائمری کیئر, ٹرشری, سیکنڈری کیئر اور ٹرشری کیئر ریفرل میکینزم ہے پیشنٹ کا, وہ بہت اسموتھ ہو جائے گا. جناب ڈاکٹر صاحب. جی بالکل یہ صحیح کہ فرما رہی ہیں. ہمارا کیا ہو رہا ہے کہ ابھی پرائمری ہیلتھ کے ایشوز بھی ٹرشری کیئر میں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری زیادہ فلڈنگ ہو جاتی ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کی. ہم اس میں جو ہے ریفرل سسٹمز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے. اور جو ایک جو ہے ریسیپشن ہوتی ہے جو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی آپ دیکھتے ہیں ریسیپشن ہوتی ہے, جہاں پیشنٹ پہلے جا کے رجسٹر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اسے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ کس ڈپارٹمنٹ میں وہ جائے. تو وہ بھی ہم ڈالنے جا رہے ہیں. چلیں یہ تو اچھی خبر ہے. اچھا ایک جو ہماری پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے کچھ 2-3 ریکمنڈیشنز ہیں, میں چاہوں گا کیونکہ اس پلیٹ فارم سے ہم وہ بھی آپ کو سنوا دیں اور آپ ذہن میں بھی رکھیں اور اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں. جی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے مشاورت کے ساتھ جو ہے ہیلتھ کے اوپر کام کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پریونٹیو سائڈ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیوریٹو سائڈ پہ نہیں. علاج کے سے زیادہ جو ہے بیماری کو روکنے کے اقدامات کرے. مثال کے طور پہ صاف پانی پرووائڈ کرے سندھ گورنمنٹ اگر اپنے صوبے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ 60% بیماریاں ختم ہو جائیں گی. جناب ڈاکٹر صاحب. جی بالکل یہ صحیح کہا ہے. ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے یہ زمرے میں نہیں آتا پانی اور سیوریج, یہ جو ہے لوکل گورنمنٹ اس پہ بھی کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں اس میں بہتری لانے کی کوشش ہو جائے گی. میں صرف یہ بتا دوں کہ ہم اسٹیک ہولڈر سے گاہے بگاہے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور ہم انہیں بھی انوالو کرتے رہتے ہیں. آئی تھنک سندھ زیادہ
بھی زیادہ اس معاملے میں فور فرنٹ پہ ہے اور سندھ زیادہ جو ہے اسٹیک ہولڈرز کی رائے جو ہے مد نظر رکھ کے کرتا ہے. پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے بارے میں جو بات کی گئی اس میں میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں ابھی ہم نے ایک نیو پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کی PC1 بھی تیار ہو رہی ہے اور ورلڈ بینک سے اس کے بارے میں ہم جو ہے گرانٹ کے لیے بات کر رہے ہیں اور لون کے لیے. وہ پروگرام جب آئے گا تو اس میں مزید ہماری بہتری آ جائے گی. یہ ہے کمیونٹی مڈویفری سروسز جس میں ہم جو گورنمنٹ ڈسپینسریز ہیں ان کو آپریشنلائز کریں گے ڈیلیوری کے لیے, عورتوں کی ڈیلیوری کے لیے وہاں جو ہے. اور یہ بہت ہی ایک انٹیگریٹڈ پروگرام ہے جس میں پیدا ہونے سے پہلے یعنی حمل ہونے سے پہلے اور اس کے بعد اور دیگر یعنی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن تک اس میں انٹیگریٹڈ ایک پیکیج ہم اس میں لا رہے ہیں. اس کا پورا خاکہ ہے, وہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی اگر میں یہاں بات کروں, لیکن ہم جو ہے پہلے سندھ کے 3 اسپتالوں پہ, کراچی کی 3 اسپتالوں پہ تنازع کیا ہے, اگر ہمیں اس کا چھوٹا سا آپ رسپانس دے سکیں اور کس طرح آپ کے خیال میں حل ہو سکتا ہے یہ جو وفاقی حکومت سے تنازع چل رہا ہے, حکومت سندھ کا NICVD کے اوپر, جناح کے اوپر اور چلڈرن ہاسپٹل کے اوپر. جی یہ تینوں ہاسپٹلز جو ہیں, اول تو یہ غلط بات ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ لینا چاہ رہی ہے. یہ جو ہیں یہ ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے تحت. سروس ڈیلیوری پروونسز کے حدود میں آتی ہے. یہ جب سب جوڈس کیس ہے کیونکہ ہم نے ایک جو ہے ریویو پٹیشن ڈالی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں ان کی جو ہے ان کے اوپر کہ یہ ملکیت رہنی چاہیے صوبائی حکومت کی, اور اس لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہی اس وجہ سے ان چیزوں میں ناکام ہو جائے گی کیونکہ وہ جو موڈس اپرینڈا جو ایک شکل دینا چاہ رہے ہیں ان ہسپتالوں کو, اس میں بہت خرابی ہوگی ان ہسپتالوں کی. جو ہم نے بہتری لائی ہے اور جو ہم بہتر طریقے سے انہیں چلا رہے ہیں اس میں بہت حد تک جو ہے لوگوں کا نقصان ہوگا, پیشنٹس کے لیے بہت دقت ہو جائے گی کیونکہ یہ پیشنٹ سے پیسے وصول کریں گے. کوشش ہونی چاہیے کہ بات چیت سے یہ مسئلہ بھی مجھے گائے بگائے میں کہہ رہا ہوں بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو کہ ایک یہ مسئلہ نہیں یہ جو ہے مسئلہ جو ہے کورٹس میں ہی حل ہوگا. اگر کورٹ دے دیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور ہمیں نہیں دیتی تو بہرحال مجھے بہت تشویش ہے کہ سندھ کی عوام کے لیے یہ بہت ہی غلط اقدام ہوگا اور سندھ کی عوام اس کی وجہ سے بہت ان کے اوپر غلط اثر ہوگا. ان کے جو ہے ان کی صحت کی جو ابھی ہم جو دے رہے ہیں سہولتیں ان پہ بہت برا اثر ہوگا. ظاہر ہے کہ کیونکہ اب بال جو ہے کورٹ کے کیس میں تو مزید زیادہ اس پہ بات بھی نہیں ہو سکتی. میں آخری ایک سوال بریسٹ کینسر کے حوالے سے, اور یہ مجھے کہا گیا ہے کہ جی آپ کے سامنے ضرور اٹھائیں, اور بلکہ میں کیا اٹھاؤں گا, وہ زبیدہ قاضی صاحبہ خود اٹھائیں گی. ذرا سنوائیے کہ کیا ان کی اپیل ہے حکومت سندھ سے کہ ہمارے یہاں جس طرح سے خواتین میں بریسٹ کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے اس کا کیا تدارک کے لیے ہونا چاہیے. جی ہماری جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے, اور کیونکہ وہ خود ایک خاتون ہیں تو وہ اس بات کو بہت بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں کہ اگر ہم اپنی فارمر پرائم منسٹر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے نام پر ایک ایسا بل وہ پاس کروا سکیں 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو یہ اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹی موجود ہو جائے کہ وہ اینول اپنا اسکریننگ میموگرام کرا سکیں, جس کی وجہ سے بروقت تشخیص بہت آسان ہو جائے گی. اور ہمارے پاکستان میں جو اس مرض کی پریولنس اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کے ڈیتھ ریٹس بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں عورتیں ہر سال جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, یہ ڈاکٹر قاضی نے صحیح کہا کہ یہ ایک بہت ہی تیزی سے بڑھتا ہوا مرض ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے عورتوں کی نہ صرف اموات ہیں لیکن ان کے لیے ٹریٹمنٹ کے بہت مرحلے ہوتے ہیں. میں نے اس میں ایک جو پہلا قدم اٹھایا ہے پریونشن کا اٹھایا ہے. ہم لیڈی ہیلتھ ورکرز کو سیلف ایگزامینیشن آف دا بریسٹ کے اوپر ہم ٹریننگز دے رہے ہیں کہ وہ جا کے
عورتوں کو گاؤں میں یا گھروں پہ انہیں سمجھائیں گی کہ کس طرح سے اپنے بریسٹ کو خود ایگزامن کریں، تاکہ انہیں اگر کوئی رسولی محسوس ہوتی ہے، کوئی گٹلی محسوس ہوتی ہے، تو وہ کس طریقے سے اس کی پھر ریفرل کس طرح کدھر ہوگی، تاکہ وہاں جا کے اس کی بائیوپسی ہو سکے اور اس کی جو ہے اس کا علاج کس طریقے سے ہو سکے۔ تو یہ جو ہے یہ ساری ہم چیزیں ڈالنے جا رہے ہیں۔ لیجسلیشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ لیجسلیشن جو ہے امپلیمنٹیشن زیادہ ضروری ہوتی ہے لیجسلیشن سے۔ میں ہر امراض کے اوپر ایک لیجسلیشن کر سکتی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے نوٹس کیا ہے جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ اس پہ کام کریں اور اس کو پھر بہتر طریقے سے، اور پھر ہم اس کی جو ہے سروسز کی مد میں مہیا ہم کریں چیزیں۔ جی، لوگوں میں آگاہی پھیلائیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے، اور یقیناً جو ہے کہ آپ قوانین بناتے رہیں، لیکن اگر ان پہ عمل نہیں ہوتا تو فائدہ کچھ نہیں۔ تو اصل بات ہوتی ہے پولیٹیکل ول کی، پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، اور صحت کا معاملہ جو ترجیح کا معاملہ ہے پورے پاکستان کے لیے، اور اس کی جو صرف ترجیح صرف سیاست میں نہیں، میڈیا پر بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں صحت پر زیادہ فوکس کرنا ہے، اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا ہے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔